أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 176 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کی تلاوت کی گئی۔ 256 لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے، فی الدین، دین کے معاملے میں، قد تبین، واضح ہو چکا ہے، الرشد، ہدایت کا راستہ، من الغی، گمراہی کے مقابلے میں، فمن یکفر، جو شخص انکار کرے، بالطاغوت، گمراہ کرنے والوں کو، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک، تو اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقہ، کہ لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں، واللہ، اور اللہ، سمیع، سب کچھ سننے والے، اور علیم، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو شخص گمراہی کرنے والوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اللہ خود سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ 2-3 باتیں اس میں جو اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات بتلا دی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ دین اسلام کو قبول کرو، مسٹ ویلکم، خوش آمدید، تشریف لائیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ کسی پر زبردستی کی جائے، تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، لاؤ کلمہ پڑھو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ کبھی اس تاریخ اسلام میں یہ بات پیش نہیں آئی۔ مدینہ منورہ کے سارے ماحول کو سامنے رکھیے، مکہ مکرمہ کے سارے ماحول کو سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار کی زور پر اسلام کی دعوت نہیں دی، اخلاق کو سامنے رکھا، ترغیب دی، ترغیب نہیں، ترغیب۔ جو جنگیں ہوئی، جہاد ہوئے، جنگیں، وہ تو دفاع کے لیے تھا، ڈیفنس کے لیے تھا، اقدام کے طور پر نہیں تھا۔ سامنے والا لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اس نے فوج تیار کر لی، تیار ہے وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے، پھر یہاں سے تیاری کی گئی، اور بات۔ لیکن اسلام کی دعوت میں کبھی زبردستی نہیں کی گئی، آج بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو اس کا اپنا عمل ہے، اسلام کی وہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام ترغیبی پہلو رکھتا ہے، ڈرانے والا، دھمکانے والا، زبردستی کرنے والا، ظلم کے ذریعے سے اسلام کی دعوت بالکل اسلام میں نہیں رہا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اور دوسری بات یہ بتا دی گئی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو چکی ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، صاف صاف بتا دیا گیا۔ اب اس کے بعد فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے گا، باطل کا انکار کرے گا، گمراہی کا انکار کرے گا، اور پھر وہ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے گا اپنی مرضی سے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا، اس کے گرنے کا، ڈوبنے کا، پھسل جانے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، مضبوط حلقہ اس نے تھام لیا، لا انفصام لہا، جس کے ٹوٹنے کا کوئی خدشہ اور امکان ہی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے، جانتے ہیں، سنتے ہیں سب کچھ۔
یہ جو آیت نازل ہوئی وہ اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ زمانے اسلام سے پہلے جس عورت کا بچہ مر جاتا تھا وہ اپنے پیدا ہونے والے اس بچے کے بارے میں یہ منت مان لیتی تھی. اس کا ایک اپنا عقیدہ تھا کہ اگر یہ بچہ جی گیا, زندہ رہ گیا, تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی یا نصرانی بنا دوں گی, جو بھی. تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کا جو قبیلہ بنی نذیر مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا, تو ان میں انصار کے قبیلوں کے وہ لڑکے بھی تھے جو دین یہودیت پر تھے, یہودیت کی دین پر تھے, لیکن وہ ان کے ماں باپ مسلمان ہو گئے اور ان کے بچے جو یہودیت پر تھے, اور چونکہ انہوں نے منت مان رکھی تھی اور وہ بچے یہودیت پر ہی تھے. اب بنی نذیر کا جو قبیلہ جلا وطن کیا گیا, تو جب مدینے سے جب جانے لگے تو ان لڑکوں کے خاندانوں والوں سے کہا گیا, نے کہا کہ ہم ان لڑکوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے, حالانکہ وہ بچے تو یہودیت پر تھے, لیکن مسلمانوں نے جو کیا کہ ہم نہیں بھیجیں گے. تو اس وقت میں بات آئی, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ آیت ایک انصاری صحابی کے بارے میں نازل ہوئی. انصاری صحابی کے 2 بیٹے نصرانی تھے, جبکہ انصاری صحابی مسلمان تھے. اب جب بیٹوں کی بات آئی تو اب نصرانیت کے چھوڑنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ باپ یہ چاہ رہے تھے کہ بچے جو ہے مسلمان, اب زبردستی نہیں کر سکتے تھے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں اکراہ نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. باپ مسلمان ہے, صحیح ہے, لیکن بیٹا اگر یہودی ہے اور یہودیت پر ہی رہنا چاہتا ہے, بیٹا نصرانی ہے, نصرانیت پر ہی رہنا چاہتا ہے, تو اس کو ترغیب دی جا سکتی ہے, اس کو دعوت دی جا سکتی ہے, لیکن اس پر ظلم نہیں کیا جا سکتا, اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی, اس کو اکراہ نہیں کیا جا سکتا کہ تمہیں ماننا ہی پڑے گا, میں باپ ہوں مسلمان, تمہیں مسلمانی ہونا پڑے گا. اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام ایک پرامن مذہب ہے جس میں انصاف اور احسان تو ہے مگر ظلم نہیں ہے, جس میں زبردستی نہیں ہے, جس میں ترغیبی پہلو ہے, ترغیب دی جائے گی, شوق دلایا جائے گا, اس کی پوری اجازت رہے گی, لیکن کسی کو دبوچنے والی بات نہیں رہے گی, زبردستی کرنے کی بات اس کے اندر نہیں رہے گی. اختیار دیا جائے گا, ترغیب دی جائے گی. نہیں مانتا ہے, زبردستی نہیں ہوگی, اکراہ نہیں ہے. یہ دین کا لب لباب ہے کہ لا اکراہ فی دین, دین میں اکراہ نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ, لا الہ